من لا نبی بعد اما بعد. آج ہم بات کریں گے سورۃ شعراء کے بارے میں. سورۃ شعراء جو ہے یہ مکی صورت ہے اور 227 اس کی آیات ہیں. اور مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. اور جو مکی صورتیں ان میں عام طور پر عقائد پر گفتگو ہوتی ہے. عقیدہ جو توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ بعد ہے، عقائد پر عام طور پر گفتگو ہوتی ہے. تو سورۃ شعراء میں بھی اسی طرح کے مضامین موجود ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے سورۃ فرقان تھی، اور اس سے پہلے سورۃ نور تھی. سورۃ نور کے اندر نور اعظم کا ذکر تھا، ذالک اللہ کا نور. اور وہ نور وحی جب آتا ہے تو لوگوں کے عقلوں کے دروازے کھلتے ہیں اور حقیقت سے کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نور کی روشنی جب پھیلتی ہے اب صحیح اور غلط کا فرق بھی نظر آنے لگتا ہے. تو سورۃ فرقان آ گئی، تو وہاں فرقان اعظم کا ذکر ہوا کہ جناب فرق کرنے والی ایک چیز آپ کو عطا کر دی گئی کہ جس میں حق و باطل کا فرق کر لیں. تو اس فرقان اعظم کے بعد اب شعراء میں مبلغ اعظم کا ذکر ہے. اچھا، سبحان اللہ. مبلغ اعظم کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے، اور وہ مبلغ اعظم ہے. ان کی تبلیغ دین کی دعوت کی تڑپ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو روکنا پڑا کہ فرمایا کہ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنی. کہا کہ کیا ہو گیا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم اور صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو گویا کہ اس تبلیغ کا ایسا درد جو ہے وہ کائنات انسانی نے دیکھا نہیں ہے کہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے یہ لوگ بن جائیں اور جہنم کے اور اللہ کا آگ سے بچ جائیں. اسی تڑپ میں آپ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں. اس مبلغ اعظم کا ذکر ہے. اور انہوں نے جب دعوت تبلیغ کی، ظاہر ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ شعر و ادب کا معاشرہ تھا، وہاں ہر وقت سے شعر و ادب کی باتیں ہوتی تھی. جب قرآن کریم پیش کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی شعر و شاعری ہے. انہوں نے اس کو شعر و شاعری سمجھا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے فوراً جو ہے یہ کہہ ڈالا کہ یہ کیسا شاعرانہ کلام ہے، یہ تو شاعر ہے. اور شاعر ہونا کوئی کمال کی بات اس لیے نہیں تھی کہ وہاں مکہ کے ماحول میں تو 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کا قصیدہ برجستہ پڑھ دیتی تھیں. یہ عالم تھا. تو وہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے شاعر اگر آ جاتے ہیں تو کون سے کمال کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور یہ شعر و شاعری ہے. لیکن اور اس کی وجہ بنیادی یہ تھی، اصل میں شعر کا لغوی معنی ہے وہ بات جو دل میں اتر جائے. شعر کا معنی ہوتا ہے وہ بات جو دل میں اتر جائے. تو قرآن جب انہوں نے سنا تو دل میں اترا. جیسے دل میں اترا انہوں نے کہا یہ بھی شعر ہے. حالانکہ دل میں اترنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ شعر ہو سکے کوئی اور ایسی حقیقت ہو جو تمہیں سنائی جا رہی ہو. اور یہ وجہ کہ قرآن نے پھر اس کی نفی کی کہ نبی شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ابو جہل تک نے یہ قرار کیا کہ یہ محمد کا جو کلام ہے یہ لا نثر ولا شعر، نہ نثر نہ شعر ہے، اور لیکن اس کے اندر لذت ایسی ہے کہ اس کو سنے بغیر جو ہے وہ تاب نہیں آتی. تو یہ مضامین اس کے اندر ذکر کیے اور نفی کی کہ یہ شعر و شاعری نہیں اور نبی شاعر نہیں ہے، بلکہ نبی جو حقیقت لائے یہ حقیقت کا مضمون ہے، اور نہ یہ شعر و شاعری ہے نہ یہ نثر ہے. اور ایسا عجیب و غریب کلام ہے. اور واقعی اہل فن پہچان گئے تھے کہ یہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر شعر و شاعری ہوتی تو ہم اس سے اچھا شعر بنا سکتے ہیں. نثر ہوتا تو ہم بڑے بڑے ادیب ہیں، ہم نثر بنا لیتے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بعد ان کی ضد اور اناد اور ان کی چودراہٹ کی جو ناک تھی وہ انہوں نے جھکنے نہیں دیا اور وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے. لیکن نبی کا درد یہ تھا کہ جب یہ اس بات کو جو وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے، کلام صادق ہے اور کلام ربانی ہے تو مان بھی لیں، کیونکہ ایمان جو ہے جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے. تو جان تو گئے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اور نبی کی جو یہ تڑپ تھی کہ جس پر قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ لا اللہ کا باق النفس کا لا اللہ یکون مومنی، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. آپ تحمل کیجئے، آپ بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ کرتے رہیے، لیکن جو ہے یہ توفیق الہی ہے کہ جس کو یہ توفیق مل جائے. تو اس انداز سے اس شعراء کے اندر اس مضمون کو ذکر کیا گیا. اور آپ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اور اس کا ایک زبردست فائدہ یہ کہ اگر جو شخص بد کلام ہے، فوش کلام کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اور عام طور پہ بچوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے والدین کو، یہ بچہ جو ہے پتہ نہیں کیا کہاں سے گالیاں سیکھ کے آ گیا، گالیاں دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایسی بیڈ ورڈ یوز کرتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے سورۃ شعراء میں بڑا زبردست یہ اثر ہے کہ سورۃ شعراء روزانہ تلاوت کر کے پانی دب کر کے اس بچے کو پلایا جائے. اس کو پلائے
تو وہ 21 دن کرے بلا ناغہ، انشاءاللہ اس کی زبان میں شائستگی پیدا ہو جائے گی اور وہ پاکیزہ کلام کرنے لگے گا. اچھا ماشاءاللہ، ایک فائدہ یہ زبردست. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دشمن جو ہے جو اس پر پھپتیاں اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اذیت تکلیف دیتے ہیں اور اس سے باز آ جائیں، کیونکہ کلام کے ذریعے سے جو اذیت ہوتی ہے وہ اذیت ہاتھ کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی. بالکل. اس سے تو کہا کہ ہاتھ سے جو مارا کسی نے تیر تلوار تو اس کی تو مرم ہے، لیکن زبان سے جس نے کاٹا تو اس کی کوئی مرم بھی نہیں. اس کی تو مرم بھی نہیں. ہاں، تو اس طرح تکلیف دے. تھوڑا ایسے اگر دشمن ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر کے دل آزاری کرتے ہیں تو فرمایا سورہ شعراء روزانہ پڑھ کے ان دشمنوں کا تصور کرے کہ اگر دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو کلام خیر کرنے کی توفیق دے دیں گے، ورنہ ان کا منہ جو ہے بند ہو جائے گا. مطلب وہ آپ کا خیال ہی چھوڑ دیں گے، وہ اپنی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے اور آپ ان کے اذیت سے محفوظ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت یہ تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں کالجز میں ایک بیماری ہے بلی کرنے کی. بولی، ہاں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بلی کرنے والے جو اسٹوڈنٹس بلی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بلی کیا جا رہا ہے، بالکل. تو ان کو یہ خود پڑھیں یا ان کے والدین پڑھ دیں؟ والدین ایز اے وکالت، آپ کو تو وکالت و توکیل تو جائز ہے. بالکل. تو بطور وکیل جو ہے والدین پڑھیں، پڑھ کے بچوں کو پانی پلا دیں، ان کے دم کر دیں، ان کے دعا کر لیں. تو یہ بہت اچھا آپ نے کہا کہ وہ بولی کرنے سے بچ جائیں گے. بلی ہوتے ہیں بچے، اور بچے واقعی وہ کرسچن تھوڑا سا کر دیں بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور باقی یہ بولی کے چکر میں بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں چلے تو سورہ شعراء زبردست ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے معاملات سے محفوظ رہیں گے. بالکل ماشاءاللہ. اور جہاں تک کسی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک یہ لکھا کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ کہ اگر کسی نے اس کو پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کے کلام سے اذیت پہنچے گی. اچھا. تکلیف پہنچے گی، کوئی دشمن حاصل کو ایسی بات اور کلام کرے گا جس کے اس کے دل کو دکھ ہوگا اور تکلیف پہنچے گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی روزی ذرا تنگ ہو جائے گی اور روزی کمانے میں اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی. اس مشقت کے بعد اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے، لیکن روزی کی تنگی کی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی. یہ اس کی خواب کی تعبیر ہے. اچھا ماشاءاللہ.